لندن اکارڈ جو بنیادی طور پہ ہوا تھا وہ ہوا تھا ہماری ملٹری لیڈرشپ اور شریف فیملی کے درمیان. یہ لندن اکارڈ تھا، لندن معاہدہ تھا، اور ان دونوں کے درمیان یہ ہو گیا. لیکن اس میں ہرڈلز کریٹ ہو رہی ہیں کیونکہ وہ جو لندن اکارڈ ہے وہ انسٹیٹیوشن سے بالا بالا کیا گیا تھا، وہ پرسنل کیپیسٹی میں کیا گیا تھا، اس میں انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ آن بورڈ نہیں تھے. اسی طریقے سے قاضی صاحب نے بھی معاملات کچھ طے کیے، اس میں بھی وہ بھی انسٹیٹیوشن سے بالا بالا تھا، اور وہ بھی ان کا اپنا ذاتی فیصلہ اور ذاتی اختیار اور اقتدار کے بل بوتے پر وہ بھی اس کا حصہ بنے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو میجورٹی ججز ہیں وہ اس وقت بھی آئین، قانون اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ہائی کورٹس میں بھی اب تو بہت ہی صورتحال مختلف ہو گئی ہے، اور اب تو ڈسٹرکٹ کورٹس تک معاملات آ چکے ہیں کہ وہ بھی اب جو یہ کالے قانون کے تحت یا کالے احکامات جو ہیں وہ نہیں ماننے کے لیے تیار، وہ خواہ کسی بھی طرف سے ہیں، وہ راولپنڈی سے آئیں یا راولپنڈی سے بھی مشکل اور طاقتور حلقوں کی طرف سے، جہاں سے بھی آئیں، عدالتیں اب ان کو تسلیم نہیں کر رہی. میں بار بار بتا چکا ہوں کہ دہشت گردی کے مقدمات جس تیزی سے یہ دہشت گردی کے مقدمات درج کروا رہے ہیں یہ سرکار جو ہے الیکشن چور سرکار، تو اسی برق رفتاری سے 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ مقدمات خارج ہو رہے ہیں، ضمانتیں ہو رہی ہیں، ضمانتیں کنفرم ہو رہی ہیں یا مقدمات خارج کر دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ عدالتوں کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ سارے کا سارا ایک ڈرامہ ہو رہا ہے اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ قاضی صاحب کے بھی ہاتھ سے چیزیں نکل رہی ہیں، اور اب نظام جو چوری کیا اس میں چیف الیکشن کمیشنر، اس کے 4 رتن اور ہماری ملٹری لیڈرشپ، یہ سب کے سب اس میں شامل تھے، آن بورڈ تھے، اور باقی جو اس وقت اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں وہ بھی شامل تھے. لیکن اب چیزیں جو ہیں وہ سنبھالی نہیں جا رہی، کیونکہ ان چیزوں کو اب ایک عدالتی چھلنی سے، آئین اور قانون کی چھلنی سے گزرنا ہے. پہلے اوائڈ کیا جاتا رہا لیکن اب اوائڈ نہیں ہو رہا، اس چھلنی سے گزرنا ہے، اور جس کی وجہ سے اب جان کے ڈالے پڑے ہوئے ہیں. اب قاضی صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسی صاحب بہت زیادہ ایکٹیو ہوئے ہیں، اور مجھے نہیں معلوم کہ ان کے کیا مفادات ہیں اور وہ کیوں اس حد تک ایکٹیو ہیں. باقی سب چھٹیاں منا رہے ہیں. ایک خبر آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں کیونکہ چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں، وہ ہے چیف جسٹس جناب ملک شہزاد صاحب، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں. ان کو باقاعدہ طور پہ پلاننگ کے تحت، پلان کر کے، منصوبہ بندی کے تحت، بلکہ کہنا چاہیے مضموم منصوبہ بندی کے تحت انہیں ہائی کورٹ سے نکالا گیا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے طور پہ وہ کام کر رہے تھے، ابھی 4 مہینے ہی ہوئے تھے، زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، شاید 4 مہینے سے بھی کم ہوا ہے. تو مارچ میں وہ آئے تھے، اور مارچ سے اپریل اور مئی اور جون یہ 3 مہینے گزرے ہیں. تو 3 مہینوں کے اندر اندر ان کو سپریم کورٹ شفٹ کر دیا گیا، منتقل کر دیا گیا، اور اس میں جو بنیادی کردار ادا کیا وہ قاضی فائز عیسی صاحب نے کیا. اور قاضی فائز عیسی صاحب کے ساتھ قاضی صاحب نے کیوں کیا؟ کیونکہ ان کو حکم حاکم تھا مریم سرکار کا کہ آپ ہمارے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو یہاں سے لے جائیں، یہ ہمیں بہت تنگ کر رہے ہیں، اور اگر یہ یہاں رہے تو فارم 47 جو ہیں وہ سارے واپس ہو جائیں گے، اور فارم 45 والی سرکار آ جائے گی، جو اصلی حکومت ہے وہ آ جائے گی، اور اس طریقے سے ہماری صوبائی حکومت بھی ختم ہو جائے گی، اور مرکزی حکومت یعنی کہ چچا بھی گیا اور بھتیجی بھی گئی. یہ بنیادی کام تھا، اور یہ لڑائی شروع ہوئی تھی الیکشن ٹریبیونلز کے قائم کرنے سے. اور الیکشن ٹریبیونلز کے لیے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد صاحب نے ججز کو نامینیٹ کر دیا، اور پھر ان کو نوٹیفائی بھی کر دیا، ان کا نوٹیفیکیشن بھی ہو چکا ہے. اگر ان ججز کے پاس یہ سارے فارم 47 اور فارم 45 والے جھگڑے جاتے ہیں تو تمام کے تمام وہ آنریبل ججز جو ہیں وہ تگڑے جج ہیں اور سوچ سمجھ کے لگائے گئے ہیں، تو وہ 1 مہینے کے اندر اندر ان کا تیا پانچا کر دیں گے، اور 1 مہینے کے اندر اندر ان کی حکومت ختم ہو سکتی ہے. لیکن پہلے تو ملک شہزاد صاحب کو ذرا برائب کرنے کی کوشش کی گئی، پھر اس کے بعد برائب کے بعد اس کو کلٹیویٹ کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو انسینٹیو دیے گئے، لیکن چیف جسٹس ملک شہزاد نہیں مانے اور وہ اپنی بات پر قائم رہے. پھر دوبارہ اگلا ہوا انسداد دہشت گردی کے عدالت کے جج لگانے تھے، تو وہاں پہ بھی پسند کے ججز مانگنے کی کوشش کی گئی تاکہ 9 مئی کے جتنے بھی ملزمان ہیں، سیاسی قیدی ہیں، ان سب کو ہم جیل کی ہوا دکھائیں اور سب کو سزائیں سنا دیں، 5 سال، 10 سال، 14 سال. یہ ایک پلان تھا. اس کو بھی چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب نے نہیں مانا، اور وہ آئین اور قانون اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ڈٹ گئے. اس پہ ان کو اوپن کورٹ میں بھی اور ادروائز بھی باقاعدہ طور پہ دھمکیاں دی گئیں، اور پھر
وکلا نے ایک احتجاج کیا اور اس وکلا احتجاج پہ جان بوجھ کے لاٹھی چارج کروایا گیا لاہور پولیس کی طرف سے، تاکہ چیف جسٹس ملک شہزاد اور وکلا کے درمیان جھگڑا بڑھے اور پھر ہم کہیں کہ یہ دیکھیں جی اب تو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہوا ہے۔ ایز بالکل ایز پر اسکرپٹ وہی کچھ ہوا۔ اس کے بعد حملہ ہوا، احتجاج ہوا، لاٹھی چارج ہوا، آنسو گیس چلی، وکلا گرفتار ہوئے، اور اس کے بعد پھر جو تارڑ گروپ ہے جو کہ ازلی شریف خاندان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تارڑ گروپ نے اور آزاد گروپ نے جن کو کہتے ہیں، وہ سارے کا سارا وکلا برادری متحرک ہوئی، اور وکلا برادری نہیں بلکہ ایک وکلا کا دھڑا ہے وہ متحرک ہوا جو جوڑ توڑ میں بہت زیادہ مہارت رکھتا ہے، لہٰذا وہ ان کے ذریعے پہنچا گیا وایا پاکستان بار کونسل اور پنجاب بار کونسل، وہ پہنچا گیا چیف جسٹس قاضی صاحب کی طرف، اور قاضی صاحب سے کہا گیا کہ جناب آپ چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب کو وہاں سے نکالیں، لہذا قاضی صاحب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور مریم صاحبہ کی خواہش بھی پوری کی اور اپنے اس دھڑے کی بھی خواہش پوری کی اور ان کو لے آئے۔ ابھی تک وہ آئے نہیں ہیں، پارلیمانی کمیٹی نے اجازت دے دی ہے، جوڈیشل کمیشن نے ریکمنڈیشن بھیجی تھی، اور عید کے بعد ملک شہزاد صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں آ جائیں گے۔ لیکن ہوا یہ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ہوا یہ کہ اگر چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب سپریم کورٹ بھی آ گئے تو وہ پھر قاضی صاحب کے ساتھ تو ان کی انبنی رہے گی، کیونکہ قاضی صاحب جو ہیں وہ پرو گورنمنٹ ہیں، پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں، اور وہ وہی کچھ کرنا چاہتے ہیں، کر رہے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے، اس کے اکارڈنگلی وہ کر رہے ہیں، اور وہ بھی اس جعلی نظام کو بچانے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، کیونکہ بلے کا نشان واپس لینا، انٹرا پارٹی الیکشن کو ریجیکٹ کرنا تو قاضی صاحب کا ہی فیصلہ تھا، تو لہٰذا قاضی صاحب اس کے پارٹ اینڈ پارسل ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب نے کل ایک بات کی اور انہوں نے کہہ دیا اوپنلی کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے نکلنا ہے، عدلیہ کو اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے آزاد کروانا ہے، اور انہوں نے کہا جب تک یہ نہیں ہوگا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ پھر انہوں نے وکلا تحریک کا بھی حوالہ دیا کہ جب ہم متحد تھے تو اس وقت پھر ہم نے وکلا تحریک چلائی اور چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کو بحال کروایا، تو وہ کافی حوصلے میں انہوں نے باتیں کی اور وہ انہوں نے بتایا کہ وہ بلیک میل نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے پھر سرگودا میں جج محمد عباس صاحب کو جو دھمکیاں لگائی گئیں، انہوں نے خط لکھا، اس خط پہ بھی چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب نے فوری ایکشن لیا، اور ایکشن لیتے ہوئے وہ سو موٹو کیس جو ہے وہ اس کی ججمنٹ ابھی انہوں نے لکھنی ہے اور عید کے بعد وہ اناؤنس کریں گے۔ یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے جس کی وجہ سے حالات کافی پریشان کن ہیں الیکشن چور اور مینڈیٹ چور کے لیے اور ان کے سہولت کاروں کے لیے۔ ان سہولت کاروں میں چیف الیکشن کمشنر بھی شامل ہیں اور قاضی صاحب بھی شامل ہیں، کیونکہ وہ اس کا حصہ بن چکے ہیں اب، لہٰذا ان کی جو پریشانیاں وہ ختم ہونے کو نہیں آ رہی۔ اب چیف جسٹس شہزاد صاحب کو سپریم کورٹ لے آئے تو سپریم کورٹ میں بھی وہ ظاہر ہے قاضی صاحب کی سوچ اپروچ جو ہے پرو اسٹیبلشمنٹ، پرو گورنمنٹ اور اینٹی جمہوریت، اینٹی کانسٹیٹیوشن، اینٹی رول آف لا، اس کو وہ فالو نہیں کریں گے، کیونکہ قاضی صاحب نے تو اپنی آنکھیں، کان، ناک، منہ ہر چیز بند کی ہوئی ہے، وہ نہیں دیکھ رہے کہ اس وقت ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ بہرحال اب ہوا یہ ہے کہ چیف جسٹس شہزاد احمد صاحب نے جب یہ بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس سے عدلیہ کو آزاد کرانا ہے تو اس کے بعد بھائی لوگ جو ہیں وہ کافی تپ گئے، لہٰذا فوری طور پہ ایک 2 سال پرانا کیس ہے، 2 سال پرانا، ایک کوئی مبینہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ایکسیڈنٹ میں ایک بچے کی ہلاکت ہو گئی تھی، تو اس کیس کو دوبارہ سے زندہ کیا گیا اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہیں وہ بھی کافی ایکٹیو نظر آئے اس معاملے میں، اور انہوں نے بھی جو 2 سال تک خاموش رہے، اب انہوں نے کہا کہ وہ تحقیقات کی طرح ہیں، لہٰذا آنن فانن تحقیقات کروائی گئیں اور جلدی جلدی چیف جسٹس ملک شہزاد احمد کے خلاف ایک جوڈیشل جو ہے وہ ریفرنس بھیجا گیا ہے، اور جوڈیشل کونسل کو شکایت جو ہے یہ رفاقت علی تنولی نے بھیجی ہے جی بذریعہ رجسٹری، اور انہوں نے کہا ہے کہ جسٹس شہزاد ملک نے میرے بیٹے کے بہیمانہ قتل کے انصاف کے عمل میں رکاوٹ بنے ہیں، اور جسٹس شہزاد ملک نے اپنے آفس عہدے کا غلط استعمال کیا ہے اور مس کنڈکٹ کیا ہے، لہٰذا ان کو عہدے سے برطرف کیا جائے۔ یہ انہوں نے 29 مئی کو شکایت جو ہے جوڈیشل کونسل کو بذریعہ رجسٹری ارسال کی، رفاقت علی صاحب نے، یہ ان کے ہیں جو درخواست گزار ہیں، انہوں نے، رفاقت علی تنولی نے۔ اب
یہ ساری یہ 2 سال سے کیس پڑا ہے. 2 سال پہلے جسٹس شہزاد صاحب کی بیٹی کی گاڑی مبینہ طور پر اس سے ٹکر ہوئی تھی اور یہ مقدمہ درج تھا، اور 2 سال تک یہ مقدمہ بالکل خاموش رہا اور کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی گئی. لیکن جیسے ہی وہ چیف جسٹس بنے لاہور ہائی کورٹ کے، اور جیسے ہی انہوں نے انکار کیا تو انکار کرنے کے بعد پھر یہ ایک تازہ سیگمنٹ فوری طور پہ نکالا گیا ہے. اور یہ چیزیں اب قاضی صاحب نے کیا کیا؟ قاضی صاحب نے چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب کو بلوایا، چھٹی والے دن بلوایا، اور انہوں نے شاید کہا کہ وہ اویلیبل نہیں ہے. جو گھر والوں نے فون سنا تو انہوں نے کہا کہ نہیں بہت امپورٹنٹ ہے، جلدی جلدی ان کو جگائیں اور بتائیں. تو لہٰذا ایک مبینہ طور پر اسلام آباد کے جو در و دیوار ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ملک شہزاد صاحب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی اور چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. اور اب جو میری جو سینس ہے وہ یہ بولتی ہے کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ اس کو ایک بلیک میلنگ چپ کے طور پہ استعمال کریں گے. چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب کے خلاف جو درخواست آئی ہے، کیونکہ ہے تو وہ بالکل بوگس ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، آپ کسی بھی جج کو اس طرح فارغ نہیں کر سکتے. لیکن قاضی صاحب نے ان کو درخواست آئی، ان کو دکھایا، پھر ان کو کہا ہوگا کہ فکر نہ کریں میں مینج کر لوں گا. تو مطلب یہ تھا کہ آپ میرے ساتھ رہیں.